ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کے لیے نریندر مودی ایک قصاب ثابت ہوا ہے۔ خون کے پیاسے مودی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر یہ ثابت ہو گیا کہ مودی انسانیت کے لیے جلاد ثابت ہوا، جس نے نہ صرف گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا بلکہ اب بھارت میں مسلمانوں سمیت پورے مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مودی کے دور حکومت میں مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ نریندر مودی بھارت میں RSS کا تربیت یافتہ جدید دنیا کا ہٹلر ثابت ہوا ہے، جسے دنیا کے شدت پسند جارح حکمرانوں میں سر فہرست یاد رکھا جائے گا۔ نریندر مودی ہندوتوا نظریے کا حامل ہے جو نازیزم کے مشابہ ہے اور جو دنیا کے امن کے لیے ایک شدید خطرہ ہے۔ اس وقت بھارت مودی کے زیر قیادت ایک آمر حکومت کا روپ دھار چکی ہے، جس سے جنوبی ایشیا کا امن داؤ پلٹ چکا ہے۔ ایسے میں بین الاقوامی دنیا کا مودی کی فسطائی حکومت کو نکیل ڈالنے کے لیے آگے آنا از حد ضروری ہو گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں سری نگر کے بٹمالو علاقے میں محاصرے و تلاشی کی کارروائی کے دوران بھارتی شفاق فوج نے ایک خاتون سمیت 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں ایک CRPF اہلکار زخمی بھی ہوا تھا۔ دریسنا سوپور میں 24 سالہ نوجوان کے حراستی قتل کے خلاف مظاہرے کیے گئے، جبکہ بارہمولہ سے 2 نوجوانوں کو مجاہدین کے ساتھی قرار دے کر گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے جارحانہ طرز عمل کی وجہ سے عالمی فورموں پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کے سیاسی نقشے پر بھارتی اعتراض بھی مسترد کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے ایجنڈے میں کشمیر کو حل طلب تنازع کے طور پر شامل کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ نریندر مودی کے 70ویں جنم دن کے موقع پر مظلوموں کی اس کے لیے یہی دعا رہی کہ وہ اپنے جہنم دن یعنی کہ انجام کو جلدی پہنچ جائے، کیونکہ نازی ہٹلر کے اس پیروکار اور ہندوتوا کے دعوے دار نے اپنے ناپاک منصوبے کو عملانے کے لیے بھارت سے لے کر مقبوضہ جموں کشمیر تک ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا ہے۔ واضح رہے کہ گجرات کا قصاب کے نام سے بدنام مودی کو 10 سال تک امریکہ جانے پر پابندی رہی، اگرچہ امریکہ نے اپنے معاشی مفادات کے لیے بعد میں اس کو پالتو بنا کر روٹی بھی ڈال دی۔ تاہم مقبوضہ جموں کشمیر میں فوجی مظالم، غیر انسانی حربے اور جبری تقسیم کے ساتھ ڈومیسائل کے غیر آئینی اقدامات نے مودی کو موجودہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، شاطر، جلاد اور انسان دشمن ثابت کر دیا ہے، کیونکہ اس کا ہندوتوا کا ایجنڈا اور منصوبہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ حیرت اور افسوس کے ساتھ آزادی پسند طبقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ رسوائی زمانہ نریندر مودی کے جرائم اور ناپاک عزائم سے باخبر ہونے کے باوجود اقوام متحدہ موصوف کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ کیا وہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کی مکمل نسل کشی تک تماشا دیکھنا چاہتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں کو نریندر مودی کے فسطائی ایجنڈے کو روک لگانے کے لیے عملی اقدام کرنا ہوگا تاکہ بھارت سے لے کر مقبوضہ جموں کشمیر تک معصوم انسانیت کو بچایا جا سکے۔ تبصرہ ختم ہوا۔